اصل مصائب تو زمانے کا امام پڑھے گا کرو، ہم تو روایت کے ٹکڑے پڑھا کرتے۔ یہ تمام باتیں اختلافات کے لیے پڑھی گئیں، صرف آگہی اپنے بچوں کے لیے۔ ماتم سب کریں گے، جو کہے گا 18 سال کے تھے وہ ماتم کرے گا، جو کہے گا 22 سال کے تھے وہی ماتم کرے گا، جو کہے گا صاحب اولاد تھے وہی ماتم کرے گا، جو کہے گا ابھی سیارہ بھی نہ بنا تھا وہ ماتم کرے گا۔ اول شہید ہوں تب بھی ماتم ہوگا، آخر شہید ہوں تب بھی ماتم ہوگا۔ علی اکبر۔ روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی رحلت، وفات یا شہادت کے بعد سرکار سید الشہداء کو بڑی خواہش تھی، بہت روتے تھے۔ کوئی کیا محمد کو روئے گا جتنا حسین روئے۔ کسی کو کیا پتا کہ پیغمبر کے جانے کا مطلب زمانے سے کیا تھا، جس کو جتنی معرفت تھی رسول خدا کی، اتنا روتے تھے کہ حالت خواب میں رسول خدا اپنے نواسے کے پہنچے ہیں، فرماتے ہیں حسین اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا نانا آپ کی زیارت کا اشتیاق مجھے تڑپاتا ہے، دل چاہتا ہے کسی طرح میں آپ کا چہرہ دوبارہ دیکھ لوں۔ کچھ اس تڑپ کے ساتھ حسین نے نانا سے گزارش کی کہ نانا، فرماتے ہیں اچھا حسین ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا تمہیں بیٹا عطا کر دے جو بالکل ہماری تصویر ہو، تاکہ جب کبھی تمہیں ہماری یاد تڑپائے، ہمیں زیارت کرنے کا تمہیں شوق ہو، تم اپنے بیٹے کو دیکھ لو۔ رسول خدا کی دعا، حسین کی تمنا، خدا نے بیٹا عطا کیا۔ اور ایسا بیٹا عطا کیا کہ پورے مدینے میں بڑی خبر تھی خوشی کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدا کو امت پر رحم آ گیا، محمد کے بعد دوبارہ محمد کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ سب مبارکباد دینے کے لیے پہنچے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ بھی مبارکباد دینے کے لیے، یقیناً ان سے بہتر مبارکباد اور کون دے سکتا تھا مولا حسین کو۔ عاشق حسین خدمت حسین میں شبیہ محمد کی آمد کی مبارکباد دینے آئی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب کسی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو منہ میٹھا کیے جانے کا انتظام گھر والے کرتے ہیں، یعنی آپ مٹھائی لے کے نہیں جاتے بلکہ وہ اہل خاندان جو ہیں گھر والے مٹھائی کا انتظام کرتے ہیں، بھئی ان کے گھر میں آمد ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو آتے تھے سب کو امام تحفے عطا کرتے تھے۔ جب بی بی آئی ہیں اور امام فرماتے ہیں بہن آپ کو کیا تحفہ دیا جائے، فرمانے لگی بھئی آپ جانتے ہیں کہ میں حیدر کرار کی بیٹی، جعفر طیار کی بہو، مجھے دنیا کا مال تو نہیں چاہیے بھیا، اگر ہو سکے تو مجھے وہ قیمتی چیز دے دے جو تجھے اماں زہرا کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہو۔ بس یہ جملہ سننا تھا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے حسین تو سمجھتے ہیں نا، حجت پروردگار ہیں، ولی خدا، صاحب الامر ہیں۔ اپنی بہن کو لیا، جناب لیلہ کی خدمت میں سب چلے آئے۔ اب ام لیلہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیلہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ مسعود ثقفی کی بیٹی، عظیم بہو اس خانوادے کی، ہمارا سلام ہو۔ جیسے ہی دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، یہ کھڑی ہو گئی احترام معصوم میں، احترام زینب علیہ میں، آغوش میں شہزادے کو لیے ہوئے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ بہن نے مبارکباد پیش کی ہے، کچھ دینا ہے انہیں۔ کیا معرفت تھی، لیلہ سمجھ گئیں اگر میرے پاس امام آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے،
کوئی سوال کیا نہ کوئی سوال پوچھا، بس اپنی گود سے شہزادے کو اٹھایا، جناب زینب کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے تاریخ کا جملہ جناب زینب کے پاس اکبر رہے، جیسے کوئی ماں پالتی ہے ایسے بی بی نے اپنی اولاد سمجھ کے اکبر کو پالا۔ اسی لیے میرا مولا کربلا میں فرماتا تھا، بیٹا پہلے اپنی ماں سے تو پوچھ کر آؤ۔ اور اب دونوں ماؤں سے پوچھا ہے آپ نے۔ جناب لیلا سے پوچھا، عجیب منظر دیکھا، لیلا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اکبر ماں کے خیمے میں آئے تھے، دیکھا نماز کا وقت تو ہو چکا، نماز سب پڑھ چکے، اب ماں مصلی پہ چھائے بیٹھی ہیں۔ سلام کر کے فرماتے ہیں، اماں یہ مصلی؟ فرمایا، بیٹا میں سجدہ شکر کے انتظار میں ہوں۔ کہا اماں کیا سجدہ شکر کرنا چاہتی؟ فرمایا، بیٹا جب تو قربان ہوگا، جب تو اللہ شاہ خیمے میں آئے گا، تو میں چاہتی ہوں اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ مصلی بچھانا پڑے۔ میں نے مصلی بچھا لیا۔ عجیب ماں اکبر کی مشکل ایک آسان ہو گئی۔ اب لیلا سے پوچھنے کی الگ سے زحمت نہیں، ماں تو آمادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے اپنی پھوپھی کے پاس۔ رونے والوں، اکبر کو بڑی محبت تھی اور زینب کو اکبر سے بڑی محبت تھی، بالکل ماں کی طرح سے آپ شہزادے سے معاملات ڈیل کرتی تھیں، بچے کی طرح سے آ کے پوچھتے تھے۔ سلام کر کے جناب زینب کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے، پھوپھی اماں ایک سوال لے کر آیا ہوں، اماں یہ بتائیے کہ رتبہ کس کا بلند ہے، دادی زہرا کا یا آپ کا؟ کہتے بی بی کھڑی ہو گئی، اٹھ کے فرمایا، اکبر آج تک تو ایسا سوال نہیں کیا، اکبر آج یہ سوال کیوں لے کر آ گئے؟ اکبر کو جا زہرا کو جا زینب کبریٰ، کوئی تقابل نہیں ہے۔ اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں، اماں اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کب کریں گی؟ جناب زینب نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کے فرمایا، بیٹا اگر کسی اور طریقے سے تم مجھ سے مرنے کی رضا مانگتا، زینب کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہوتا، لیکن جاؤ علی اکبر، جاؤ، تمہیں زہرا کے بیٹے پہ زینب نے قربان کیا۔ راوی کہتا ہے کربلا میں حضرت علی اکبر کی آمد سب سے منفرد تھی، ایسی منفرد تھی کہ کسی کی آمد اس طرح سے نہ تھی، جو بھی کوئی خیمے سے باہر آیا تو ایک پردہ اٹھا باہر آ گیا، مگر لکھتا ہے کہ عجیب بات، خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کیوں اٹھتا ہے اور کیوں گر جاتا ہے۔ کسی غلام حسین سے پوچھا گیا کہ اندر مسئلہ کیا ہے، کسی کنیز سے پوچھا گیا، معلوم ہوا اکبر نکلنا چاہتے اور بیویاں اکبر کا دامن تھام لیتی ہیں، ایک مرتبہ چہرہ تو دکھا دیجئے، رسول خدا کے چہرے کی زیارت تو ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ چہرہ دیکھنا کہاں نصیب ہوگا۔ عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں سب سے تو رخصت ہو رہے تھے، در خیمہ پر آ چکے تھے، اچانک کسی نحیف اور کمزور سی آواز نے اکبر کے قدم روک لیے۔ کوئی بہت نحیف اور کمزور آواز سے کہتا تھا، بھیا کہ ہم سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا بیمار بھائی بستر سے اٹھنے کی کوشش میں گئے، اگر قریب گئے، تڑپ کے قدموں سے لپٹ گئے، بھیا اکبر کا آخری سلام، الوداع اے برادر معظم، الوداع۔ اللہ اکبر۔ اکبر خیمے کے باہر آئے ہیں اور امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا،
اپنا امامہ پہنایا، بعض علماء نے لکھا اپنی زرہ پہنائی، بعض نے لکھا اور عقاب سلجنا پہ سوار کرایا، بالکل ایسے تیار کیا، ایسے تیار کیا جیسے کوئی دولہا کو تیار کرے، رخصت کیا اکبر کو میدان کربلا کی طرف۔ لیکن عجیب بات تھی، عجیب بات تھی، اکبر چلے گھوڑے پہ سوار ہو کے، حسین پیدل گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رونے والوں جتنے جوان بیٹھے ہیں، کبھی اپنے باپ کی محبت کو یاد کرنا، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ آپ کا باپ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو باپ کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں۔ امام اکبر کے پیچھے چلنے لگے، اکبر کو خبر نہ ہو سکی کہ کون پیچھے آتا ہے۔ اکبر نے اپنے انداز سے گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا تاکہ جلدی آگے بڑھ سکیں۔ اب جب گھوڑا دوڑنے لگا، اکبر کو قدموں کی آہٹ کی آواز محسوس ہوئی، دیکھا پیچھے مڑ کے تو بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے جگر تھامے ہوئے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اکبر نے گھوڑا روک دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا، بابا بابا اگر اس طرح آئیے گا تو میں کیسے جا سکوں گا؟ بابا اگر اجازت نہیں ہے تو میں واپس لوٹ آتا ہوں۔ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، بیٹا علی اکبر تیرے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے۔ اگر تیرا کوئی جوان مرنے کے لیے جاتا میں تیرے دل سے پوچھتا، بیٹا ضرور جاؤ، لیکن جب تک ممکن رہے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہے، جب تک ممکن رہے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں اکبر نے بابا کو روکا، فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں یہاں ٹیلے پر بیٹھ جاتا ہوں، تم جاؤ میں ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ لکھا ہے علماء نے عجیب انداز تھا، حسین ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئے، بلندی پہ بیٹھ گئے، جناب فضہ در خیمہ پر ہیں، جناب فضہ پر نگاہیں جناب زینب علیہ کی ہیں، اور سب کے سب اکبر کے لیے دعا گو ہیں، اور جناب لیلا مصلی عبادت پر ہیں، نگاہیں جناب زینب پر ہیں۔ اکبر میدان کربلا میں آئے، پوری اکبر کی جنگ پڑتا اگر وقت ہوتا، اکبر نے 180 سے زیادہ افراد کو واصل جہنم کیا۔ اکبر کے مقابلے پر کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، اتنا زیادہ جہاد کیا۔ شدید پیاس لگنے لگی، پلٹ کے آئے، بابا 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 اگر ایک قطرہ پانی مل جائے، بابا بڑی پیاس لگی ہے۔ رونے والوں کبھی کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی جوان بیٹا باپ سے اتنی چھوٹی سی آرزو کرے اور باپ اسے پورا نہ کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ ماتم داران مظلوم کربلا اکبر کو امام نے اپنے قریب بلایا، فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر قریب آؤ، کتنا قریب آؤ۔ اکبر کے چہرے سے دھول کو صاف کرتے جاتے ہیں، اکبر کے ہونٹوں سے دھول کو صاف کیا، فرمایا بیٹا میری زبان اپنے دہن میں لے کے دیکھو، شاید کوئی تری مل جائے۔ اکبر نے بابا کی زبان دہن میں لی، گھبرا کے نکال لی، فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں تاریخ کربلا میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا، نہ قاسم کے ساتھ ایسا ہوا، نہ اونو محمد کے ساتھ ایسا ہوا۔ امام نے اپنی ایک انگشتری کہتے ہیں نکال کر اکبر کو دی کہ اسے دہن میں رکھ لو، شاید کوئی تراوٹ محسوس ہو۔ بڑی محبت تھی اکبر سے، بڑا پیار تھا اپنے اکبر سے۔ اکبر پلٹ کے میدان میں دوبارہ آئے ہیں اور اب اکبر نے جہاد شروع کیا، بڑا جہاد کیا، لیکن واہ غربتا، ایک منزل ایسی آئی کہ سب نے مل کے اکبر کو گھیر لیا۔ واہ غربتا، جو جتنا اکبر کو مار سکتا تھا اس نے مارنا شروع کیا۔ ہائے رسول کی تصویر خون آلودہ ہونے لگی۔
آئے میرا مولا، اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے والا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، شہزادے علی اکبر پر کس طرح سے وار، بہت غور کیجئے گا، امام نے اپنا زلجنہ کیوں دیا تھا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اکبر کسی گھوڑے پہ جا سکتے تھے، اپنا زلجنہ کیوں دیا تھا؟ کہ آپ کا زلجنہ رسول خدا کی سواری ہے، اس لیے خاص طور سے دیا تھا۔ اور زلجنہ بڑا سمجھدار تھا۔ جب اکبر زخموں سے چور ہوئے، برداشت کر سکو گے؟ جملہ پڑھوں، ارے دائیں طرف والے جب اکبر دائیں طرف جھکنا چاہتے تھے کہ زمین پہ اتر جائیں، نیزے مار مار کے اکبر کو روکتے تھے، گرنے نہ دیتے تھے۔ جب بائیں طرف جھک جاتے تھے کہ اس طرف اتر جائے، اس طرف کے سپاہی اکبر کو یہاں سے نیزے مارتے تھے، یہاں تک کہ حسین کا لال اپنی دونوں بائیں زلجنہ کے گلے میں ڈالی، گھوڑے مجھے زمین پہ پہنچا دے، واہ غربت آؤ۔ ادھر آپ نے زلجنہ کے گلے میں بائیں ڈالی، کسی ظالم نے پشتے علی اکبر پر ایسا نیزہ مارا کہ اکبر گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، آواز دی بابا بابا آخری سلام۔ رونے والوں، اکبر کا آخری سلام سنا، حسین ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرے، فضہ در خیمہ پہ گری، زینب خیمے میں گری، ماں مسلح پر گری۔ خدایا میری قربانی قبول کر لینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، میرا مولا، میرا مولا۔ اکبر کی آواز پہ چلے ہیں، عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی رک جاتے تھے، کبھی اشقیاء سے کہتے تھے میرے چاند کو کہیں دیکھا ہے؟ اکبر کس طرف ہے ذرا بتاؤ گے؟ رونے والوں، رونے والوں، دشمن مذاق اڑاتا تھا، بوڑھے باپ کو کبھی دائیں بھیجتا تھا، کبھی بائیں بھیجتا تھا، اور میرا مولا پھر اپنے بیٹے سے شکایت کرتے تھے، بھائی بیٹا تم ہی آواز دو نا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا آواز دو، کہ آواز کے سارے سارے یہ بوڑھا باپ تم تک چلا ہے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، رونے والوں، امام اکبر کے سرہانے آئے ہیں، قیامت کے جملے ہیں، قیامت کے جملے ہیں۔ یہ سارا مقتل نہ پڑھ سکوں گا، سارا مقتل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بس دو جملے اور سننا۔ ابھی شبیہ تابوت اٹھاؤ گے، میں کہتا ہوں اٹھانا، خالی چومنا نہیں بلکہ اٹھانے کی کوشش کرنا، کہ شاید کانا دے سکو کہ ہائے غریب الوطن حسین کربلا میں تو نہ تھے، تو زہرا کا لال اتنا غریب تھا کہ بچوں کو بلایا، آؤ اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹا نہیں سنبھل رہا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، آخری جملہ، جتنا رو سکے، جتنا فریاد کر سکیں۔ وقت قبولیت 8 محرم ہو گئی، بس یہ ایام عزا کا پہلا عشرہ تمام ہے۔ رونے والوں، میرا مولا اکبر کے سرہانے آیا، عجیب کیفیت ہے، کیسے آئے ہم نہیں بتا سکتے، بس سرہانے پہنچے ہیں، اپنے آپ کو اکبر کے سرہانے گرا دیا۔ یوں سمجھیے اپنے رخسار کو اپنے بیٹے کے منہ پہ ملنے لگے، ملتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، بنیا علی علی میرے بیٹے علی، الدنیا بعدک الفا، بیٹا بوڑھے باپ کو اب دکھائی دینا بند ہو گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اکبر بابا سے کہتے تھے، بابا بابا آپ پریشان نہ ہوئیے، بابا مجھے لینے کو دیکھیے، نانا چلے آئے، دیکھیے دادا میرے سرہانے کھڑے ہیں، دیکھیے دادی میرے سرہانے آ گئیں۔ امام اکبر کی باتیں سن سن کے روتے تھے، بس ایک جملہ اور پڑھوں گا، مجلس تمام کر دوں گا۔ سن سن کے روتے تھے۔ امام نے اکبر سے
فرمایا تھا بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے, تم ابھی جوان ہو, ہماری امداد کرو, ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح خیمہ گاہ تک لے جائیں گے میرا مولا میرا مولا. اکبر سے کہتے تھے. ہائے اکبر نے رو کر پوچھا بابا آپ کی امداد کیسے کروں؟ فرماتے تھے بیٹا اتنا تو کر جیسے بچپن میں میرے گود میں آتے تھے نا, ایسے گود میں آ جاؤ, اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو. اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کے گلے میں ڈالا, دوسرے ہاتھ کو سینے سے نہیں اٹھایا. حسین تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اکبر خاموش ہیں, بس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اپنے بابا کی غربت کو دیکھ کے روتے ہیں. ہائے حسین. ایک مرتبہ آستین کو پلٹا, فرمایا بیٹا بوڑھا ضرور ہے مگر صابر ہے, ہٹاؤ ہاتھ کے ہم سینہ دیکھیں. واہ مصیبتہ, رونے والوں دو ہی مقام تاریخ نے بتائے جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے. یا سیدہ مدینے میں ٹوٹا ہوا پہلو, یا کربلا جوان کا ٹوٹا ہوا. الوداع علی اکبر, الوداع حسین, جوان کے لاشے کو لے کے چلے. فریاد یا حسین.